شادی کے اگر 20 سال ہو گئے ہیں اور 20 سال بعد بھی شوہر آپ کا ہی دیوانہ رہے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ 20 سال کے بعد بھی شوہر آپ کا دیوانہ کیسا ہوگا، کس طرح سے آپ اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ مس مت کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے میرڈ لڑکیوں کے لیے، خاص کر جو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ بدل گئے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو آپ لوگ اگر ان باتوں پہ عمل کریں گی نا تو میں آپ کو بتاتی ہوں، گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی لائف میں جو بہت چینجنگ آئے گی، آپ کی میرڈ لائف بہت پرسکون گزرے گی۔ تو پوائنٹ نمبر 1 میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے انداز کو خاص بنائیں۔ آپ نے کسی کو کاپی نہیں کرنا، آپ نے اپنے انداز کو ایک سگنیچر بنانا ہے۔ جیسے آپ کا کوئی خاص سگنیچر سٹائل ہونا چاہیے، جیسے بالوں کا کوئی سٹائل ہونا چاہیے جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، آپ اسے بناتی ہوں۔ کوئی ہیئر کلر جو آپ پہ سوٹ کرتا ہو آپ وہ کروائیں۔ جیسے کوئی پرفیوم وغیرہ یوز کریں جس کو لگانے سے آپ کے ہسبینڈ گھر کے کسی بھی کونے میں ہو تو ان کو یہ احساس ہو کہ یہ پرفیوم، یہ خوشبو جو ہے میری بیوی کی ہے، تو وہ خود بخود جو ہے کھینچے کر چلے آئیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری بہنوں، کوئی منیمل سی جیولری ہر وقت پہنیں، جیسے کوئی پیارا سا ہلکا سا نیکلس ہو گیا، کوئی بریسلیٹ ہو گیا، کوئی رنگ ہوگی، مطلب ہلکی سی جس کو پہننے میں آپ کو الجھن بھی نہ ہو اور اچھی لگے۔ فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، جب بھی ہسبینڈ گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کو مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہ، اور جب وہ واپس آئیں تو ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ ملیں۔ مطلب کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا، ہسبینڈ گھر جب واپس آتا ہے تو اپنی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں کہ ہائے اللہ میں تھک گئی ہوں، میں دن بھر کام کیا، یہ کیا، میں بیمار ہوں۔ یہ باتیں مت بتایا کریں ہسبینڈ کو اس وقت جب وہ کام سے تھکا آ رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اسے پورے دن کی تھکان ہوتی ہے۔ جب اپنی شکایتوں کا انبار لگا دیتی ہیں تو وہ جو غصہ ہو جاتے ہیں اور اکثر شاؤٹ کرتے ہیں۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسبینڈ جب جاب سے واپس آتے ہیں تو ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، تو آپ لوگ جب ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ویلکم کریں گی تو اس کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، جب مرد کو گھر میں سکون نہیں ملتا نا تو وہ سکون کی تلاش میں گھر سے باہر جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے، پھر وہ گھر سے دور ایسی جگہ پہ بھاگتا ہے جہاں پہ اس کو سکون ملے۔ تو کوشش کیا کریں، گھر کو اس طرح سے بنایا کریں کہ گھر میں اس کو سکون ملے۔ پوائنٹ ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سیلف گرومنگ پر میری بہنیں توجہ دیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں شادی کے 5 سال گزر گئے، 7 گزر گئے، 8 گزر گئے، تو جو اپنی سیلف گرومنگ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو وہ جو 30 اور 25 سال کی بھی لڑکی ہوتی ہے نا، وہ 40 سے 45 سال کی بوڑھی اماں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سیلف گرومنگ پر توجہ نہیں دیتی۔ مطلب سیلف گرومنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برانڈڈ سوٹ پہنیں، مہنگی مہنگی چیزیں یوز کریں، آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، کوئی پرفیوم یوز کریں۔ مطلب ہسبینڈ، کچھ لوگ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم لوگ یہ سب کرتے ہیں تو ہسبینڈ اگنور کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو تب بھی آپ اپنے لیے تیار ہو نا، مطلب اپنے لیے وقت نکالیں، دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے لیے 10 منٹ نکالیں، اپنے اوپر توجہ دیں، آپ سیلف گرومنگ پر توجہ دیں۔ اگر آپ کی سکن گلو کر رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہوتی تو خود سوچیں، صاف ستھری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ بھلے ہی آپ کے ہسبینڈ آپ کی تعریف نہیں کر رہے لیکن آپ ان کو اچھی تو لگ رہی ہیں نا۔ صاف ستھری چیز، پیاری چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ تو اور نیکسٹ پوائنٹ ہے، شوہر کو چھوٹے چھوٹے سرپرائز ضرور دیا کریں۔ مطلب اس سے شوہر کو ہوتا ہے کہ ان کو اسپیشل فیل کرائیں، جیسے کوئی گفٹ وغیرہ دے دیا، کوئی برتھ ڈے آ گئی، کوئی اسپیشل دن ہے ان کا، تو اس کو چھوٹے موٹے سرپرائز اور گفٹس وغیرہ ضرور دیا کرے۔ جیسے ہم عورتوں کو اچھا لگتا ہے نا گفٹ دینا، گفٹ لینا، سرپرائز لینا، تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے مرد کو بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ ان کی تعریف وغیرہ کیا کریں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ ان ہر ایک پوائنٹ کو اگر اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے نا تو مجھے دعائیں دیں گے، اور آ کے مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ کتنا کچھ ان پوائنٹ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ میرڈ لائف کو پرسکون اور اچھی گزارنے کے لیے نا زیادہ سے زیادہ جو ایفرٹ ہوتی ہے میرے خیال سے عورت کو ہی کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عزت دیں گے تو عزت لیں گے، تو اس رشتے میں مجھے لگتا ہے رسپیکٹ جو ہے سب سے پہلی چیز ہے۔ آپ ایک دوسرے کو عزت دیں، میاں بیوی کو عزت دے، بیوی میاں کو عزت دے، خاص کر بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ لڑائی جھگڑا اور اونچی آواز میں بات بالکل بھی نہ کریں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا آپ کے رشتے کو کمزور کرتی ہیں۔
اور نیکسٹ پوائنٹ، شوہر جب بھی کام سے آئے نا تو منہ مت بنائیں، وہ کیونکہ باہر سے تھک ہار کر بیچارہ آیا ہوتا ہے، اس کا مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کریں۔ جب آپ اسے سکون دیں گی نا تو وہ خوش رکھیں گی، وہ آپ کی طرف کھنچے گا۔ دل نہ بھی کر رہا ہو نا تب بھی مسکرا کے ویلکم کریں، بھلے ہی آپ بھی دن بھر کی تھکی ہوئی ہیں کام کر کر کے الجھن کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس وقت مسکرا کے ویلکم اس کا ضرور کریں۔ یہاں پہ کچھ عورتیں کہیں گی کہ کیوں، ہم بھی تو دن بھر کام کرتی رہتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، استری کرتی ہیں، اتنے کام کرتی ہیں، اگر شوہر نے جاب کر لی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا ہماری کیا اس میں کیا ہے کہ اگر ہسبینڈ آ جائے تو اس کو مسکرا کے ملیں، اچھے سے بات کر لیں، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا آپ کے رشتے کو بہت لمبے عرصے تک چلاتی ہیں، اور آپ کے رشتے کو بہت ہی مضبوط ہوتا ہے ان باتوں سے آپ کا رشتہ۔ اور دوسری بات، جب بھی وہ آئیں تو 10 منٹ تک کوئی بات نہ کریں ایک دوسرے سے۔ آج جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں، ہسبینڈ گھر میں آیا تو لگ جاتی ہیں آج گھر میں یہ ہوا، فلاں بچے نے یہ کیا، فلاں آیا اس نے یہ کہا تھا، امی نے آج یہ کر دیا، تو ایسی باتیں کچھ بھی نہ کریں۔ 10 منٹ بالکل ریلیکس، نہ آپ کوئی بات کریں نہ کچھ پوچھیں، ٹھیک ہے۔ 5 سے 10 منٹ جب آپ دیں گی نا وہ ریلیکس ہو جائیں گے تو وہ خود بخود آپ سے باتیں شیئر کرنے لگ جائیں گے، انہیں بھی اچھا لگے گا پھر آپ سے بات کر کے، تو آپ کو بھی پھر اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ میں ساتھ ساتھ ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جیسے کہ سیزن چینج ہو گیا ہے نا، تو میں ساتھ ساتھ گرمیوں کے کپڑوں کو جو ہے سمیٹ رہی ہوں۔ میں نے یہاں پہ پہلے تو میں بوریاں یوز کرتی تھی نا، تو اب میں نے سٹوریج بیگ لائے تھے $1 سے، تو یہ بہت ہی اچھے بیگ ہیں، ان میں اتنے زیادہ کپڑے سما جاتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ جو میری کیمرہ مین تھی، میری بیٹی بنی ہوئی تھی، تو میں نے اس سٹوریج بیگ میں اپنے سارے گرمیوں کے کپڑے ڈال کے رکھ دیے تھے۔ اور ایک تو ان بیگز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بیگ میں کون کون سے کپڑے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ سے اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہی آج کا ولاگ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص کر میرڈ گرلز کے لیے جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا، میاں بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، بہت زیادہ شور شرابہ مستی، تو جب بھی بچوں کو سلا چکے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے لیے ایز اے کپل اپنے لیے 10-15 منٹ ایسے گزاریں جو اس میں کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں، کچھ میٹھا کھا لیں، کوئی چائے وغیرہ پی لیں، اور اس میں بیٹھ کے نا ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ آپ اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کریں، اس سے کچھ محبت بھری باتیں کریں، جیسے اس سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کتنی محنت کریں۔ بھلے ہی وہ بچے ان کے بھی تو ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل خوش ہوتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، تو یہ چیزیں آپ کے رشتے کو بہت ہی مضبوط کرتی ہیں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے کاموں کو جو ہے نا سراہا کریں، ایک دوسرے کی محنت کو بتایا کریں کہ آپ یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہو یہاں پہ، اور دوسرے جو ہے ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً آئی لو یو، آئی مس یو، آپ نے یہ بہت اچھا کیا، مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا، اس طرح کے جملے جو ہوتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے ایز اے گرلز ہم لوگوں کو بھی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور مرد کو بھی سننے میں اچھا ہی لگتا ہے۔ اچھی باتیں کس کو سننے میں اچھی نہیں لگتی۔ اور یہاں میں اپنی لائف کی آپ کو ایک مسٹیک بتاتی ہوں نا، جب میری نیو شادی ہوئی تھی تو میں چھوٹی سی چھوٹی باتوں پہ اتنا رونا دھونا، پوری پوری رات میں روتی رہتی تھی، مجھے ٹیکل کرنا نہیں آتا تھا، تو کس طرح سے ان کو ٹیکل کروں، کوئی بھی بات ہوئی تھی چھوٹی سی اس کو لے کے بیٹھ جاتی تھی۔ اور خاص کر اس سے مجھے نقصان یہ ہوتا تھا کہ ہم جو میاں بیوی کا اچھا کوالٹی ٹائم ہوتا تھا وہ بس رونے دھونے میں ویسٹ ہو جاتا تھا۔ اوپر سے میرے ہسبینڈ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، بتاؤ۔ نو، میں نے نہیں بتانی ہوتی تھی، میں مسلسل روتی رہتی تھی۔ تو آپ لوگوں نے یہ مسٹیک بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ اکثر نا میں آگے پیچھے پھر اس چیز کو برداشت کر لیتی تھی۔ جیسے ہی میرے ہسبینڈ گھر آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تمہارا کچھ موڈ آف لگ رہا ہے، بس میں نے جو ہے نا رونا اسٹارٹ کر لیا۔ تو اس سے وہ بھی کام سے آتے تھے، انہیں بھی تھوڑا غصہ، ان کا بھی موڈ آف ہو جاتا تھا میری وجہ سے۔ تو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا کہ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں کرنا۔ جو باقیوں کا غصہ ہے، میں اپنی میرڈ لائف کی خوشیوں بھری لائف پہ کیوں وہ غصہ سارا نکالوں۔ تو اسی طرح میں آئندہ بھی ویڈیوز میں آپ کو اپنی بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بتاؤں گی کہ میں نے لائف میں کیا غلطیاں کی ہیں، ان سے کیا سیکھا ہے۔ تو پلیز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پیارے سے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ
کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو؟ آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ اگر کوئی ٹپ دینا چاہتی ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور آپ لوگ اپنی ٹپ شیئر کیجیے گا۔ یہاں پہ میں نے کپڑے سارے سٹور کر لیے تھے اسٹوریج بیگ میں، تو مجھے تو یہ بیگ بہت اچھا لگا تھا اسٹوریج کے لیے۔ میں نے یہ ایک ہی بیگ لایا تھا، اس میں میں نے سارے اپنے گرمیوں کے کپڑے جو ہیں سٹور کر کے رکھ لیے تھے۔